والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و حاکما، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لامکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے درس تصوف کا ہمارا یہ چھٹا پروگرام ہے، اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسرار و رموز کا یہ تیسرا پروگرام ہے۔ عزیزان محترم، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفاداریاں، محبتیں اور اسرار و رموز آپ کے سامنے رات گوش گزار کیے۔ حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی جان نثاریاں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور ان کی وفاداریاں بھی آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں ہدیہ تبریک پیش کریں گے۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی وفاداریاں، محبتیں، ان پر بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک رحمت قریب ہے محسنین کے۔ یاد رکھیے، جتنی تفاسیر ہیں، عربی کے اندر ہوں یا اردو میں، لفظ رحمت جہاں بھی آئے گا، اس سے مراد میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات۔ صراط مستقیم سے مراد میرے آقا کی ذات ببرکات ہے۔ نعمت سے مراد محبوب کی ذات ببرکات ہے۔ فضل سے مراد محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات ہے۔ ذکر اللہ سے مراد میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ رحمت قریب ہے محسنین کے، بے شک رحمت قریب ہے محسنین کے۔ اب محسن کا ایک معنی وہ ہوتا ہے جو عام ہم کرتے ہیں، احسان کرنے والا، اور تصوف کی زبان میں محسن اس کو کہتے ہیں جو درجہ احسان پر فائز ہو۔ اور درجہ احسان پر کون فائز ہوتا ہے؟ جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔
او کما قال علیہ السلام، محبوب فرماتے ہیں عبادت ایسے کرو گویا تم اس کے جمال کو دیکھ رہے ہو، یا کم از کم یہ درجہ ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی جو ہر وقت جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں کو دیکھنے والے، صحیح معنوں میں اور حقیقت میں اگر کوئی درجہ احسان پر فائز شخصیات تھیں تو وہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ جو ہر وقت خیال یار میں رہے اس کو محسن کہتے ہیں۔ ایک مثال دوں، جلدی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ جتنے صوفیاء ہیں، اصفیاء ہیں، اذکیاء ہیں، نقبا ہیں، نوجباں ہیں، اولیاء ہیں، یہ ہمہ وقت خیال یار میں گم رہتے ہیں، تصور شیخ میں گم رہتے ہیں۔ یہ اس درجے پر پہنچ جاتے ہیں جن کو درجہ احسان کہا جاتا ہے۔ تو یہ تو صحابہ کی نقل کرتے کرتے در یار تک پہنچے۔ صحابہ تو ہمہ وقت تصور یار میں رہتے ہیں۔ وہ نماز ہو تو صحابہ ہمہ وقت محبوب کو دیکھتے ہیں، وہ عبادت کا کوئی سرور ہو، سما ہو، تو ان کی توجہات ایک ہی والضحیٰ کے چہرے والے محبوب کی طرف رہتی ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، یہ میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کو اگلی تقریر ساری سمجھ آ جائے گی۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، جن کو دنیا سلطان العارفین کے نام سے جانتی ہے، آپ کھیتوں میں ہل چلا رہے ہیں، رات کا وقت ہے۔ ہمارے سریکی کلچر کے اندر آج تک یہ بات موجود ہے کہ جہاں کہیں بارات لے کے جاتے ہیں، وہ جی رات کے تاروں میں ہم نے ڈولی لے کے آنی ہے، دلہن کو لے کے آنا ہے۔ تو یہی کچھ حال ہوا سلطان العارفین کی سرزمین پر۔ وہ بارات لے کے باراتی جا رہے ہیں، راستہ بھول گئے، راستہ بتانے والا کوئی نہیں، رات کا وقت ہے۔ سامنے دیکھا ایک بابا لالٹین لے کر کھیتوں میں ہل چلا رہے، ہل کے اوپر وہ لالٹین لٹکائی ہوئی ہے اور ہل چلا رہا ہے۔ ان کو کیا خبر، یہ رہ تو زمین پر رہا ہے مگر درجہ احسان پر فیض ہے۔ یہ توجہات کہیں اور لگائے کھڑا ہے، اس کی تاریں کہیں اور جڑی ہوئی ہیں۔ جب بارات والے جاتے ہیں، کہتے بابا ہم نے احمد پور جانا ہے۔ انہوں نے تو احمد پور سیال کہا، پر یہ بابا جس احمد پور میں رہتا تھا، جس کی توجہات خیالات جس احمد پور میں تھے، کہا میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ 2 قدم چلے، سامنے دیکھا تو گنبد خضرا نظر آیا۔ لوگوں نے کہا بابا ہم نے تو احمد پور سیال جانا تھا، آپ ہمیں مدینے لے آئے۔ فرمایا جس احمد پور کو ہم جانتے ہیں، جس احمد پور کے خیال میں ہم رہتے ہیں، ہم تو وہیں لے کے آئیں گے نا۔ تو ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک رحمت قریب ہے اس بندے کے جو درجہ احسان پر فائز ہے۔ یعنی محبوب، سادہ ترجمہ کیا ہوا کہ جو درجہ احسان پر فائز لوگ ہیں وہ محبوب کے قریب ہیں، یا محبوب ان کے قریب ہے۔ جو ان کے قریب ہو جاتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اسی آیت میں فنا فی شیخ، فنا فی رسول اور فنا فی اللہ کا درجہ جو ہے وہ علماء اخذ کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت عثمان غنی کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ حدیبیہ کے معاملات آپ جانتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات چیت کرنے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، احرام باندھا ہوا ہے، تو مشرکین مکہ نے کیا کہا، اے عثمان تم عمرہ کر سکتے ہو، تم طواف کر سکتے ہو، تمہیں اجازت ہے، تیرے نبی کو اجازت نہیں۔ یہاں بڑی توجہ سے 2-4 باتیں سننے والی۔ ہمارا عقیدہ جو ہے وہ مزید آپ اس کو دیکھیں گے کیسے پروموٹ ہوتا ہے اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی مشکلوں کو آسان فرماتا ہے۔ اب یہ جو صحابہ کی سیرت سے اکتانے والے لوگ ہیں، ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن میں ہے اتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرہ صرف اللہ کے لیے ہے، حج اور عمرہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو یارو جب حج اور عمرہ صرف اللہ کے لیے ہے، کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت نہیں پڑھی تھی؟ پڑھی تھی، مگر کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا بیت اللہ کو ہم جانتے ہیں، بیت اللہ بھی ادھر تھا، ہم بھی رہے ہیں، لیکن محبوب نہیں ہے، جہاں محبوب نظر نہ آئے
ہم وہ عبادت نہیں کرتے، عبادت رب کی کرتے ہیں، محبت اپنے نبی سے کرتے ہیں، کیونکہ درجہ احسان پر اوریجنل یہ شخصیات تھی، یہ ہستیاں تھیں۔ فرمایا ہم تو خیال یار میں رہتے ہیں، ارے عبادت میں بھی ہمیں یار نظر نہ آئے، ہم عبادت نہیں کرتے۔ اور یہاں لوگ کیا کہہ رہے تھے، حضور حضرت عثمان مزے سے ہوں گے، عمرہ کریں گے، محبوب نے فرمایا نہیں، ہمارے بغیر نہیں کریں گے عمرہ، کوئی توجہ نہیں فرمائی۔ اور جب بیعت ہوئی تو محبوب نے کیا فرمایا ہے، حضرت عثمان کا ہاتھ ہے۔ یہاں ایک مسئلہ اور بھی لگے ہاتھوں میں حل کر دوں، حضرت عثمان غنی کو ہم جامع القرآن کہتے ہیں تو بڑے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اچھا حضرت عثمان غنی جامع القرآن ہیں، انہوں نے قرآن کو جمع کیا۔ میں نے کہا ذرا تم بیعت والی آیت تو پڑھو نا، میرے آقا نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور محبوب کے ہاتھ کو اللہ نے فرمایا میرا ہاتھ ہے۔ حضرت عثمان کے ہاتھ کو محبوب فرمائے یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اللہ کے محبوب کے ہاتھ کو اللہ فرمائے یہ میرا ہاتھ ہے۔ تو اب یہ ہاتھ کس کا ہے جس سے قرآن جمع ہوا ہے؟ جامع القرآن ہم ٹھیک ہی تو کہتے ہیں نا، تو پھر کیسے غلطی ہو سکتی ہے قرآن کو جمع کرنے میں؟ حضرت عثمان غنی نے عمرہ نہیں کیا۔ اب یہ بتائیں آج کے ملا نے قرآن کو زیادہ سمجھا ہے یا میرے عثمان غنی نے زیادہ سمجھا ہے؟ یقین سی بات ہے جو قرآن بھی پڑھتے تھے اور صاحب قرآن کے والضحیٰ کے چہرے کی تلاوت بھی کرتے تھے، انہوں نے قرآن کو زیادہ سمجھا۔ مگر حضرت عثمان غنی نے آنے والے قیامت تک کے لوگوں کو، عاشقوں کو بتا دیا، لوگوں عبادت اللہ کی ہے، محبت تو میرے مصطفیٰ کی ہے نا۔ تو جو نبی کو چھوڑ کر عبادتیں کرتے ہیں، عبادت ان کو ذوق نہیں دیتی، عبادت درجہ معراج تک نہیں پہنچتی۔ تو پتہ چلا جو نظریہ امیر المومنین کا ہے وہی نظریہ سارے مسلمین کا ہے اور سارے مومنین کا ہے۔ اور صرف یہاں عبادت کے لیے نہیں، ہر جگہ یار کو دیکھا۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی دعوت کو قبول کیا۔ میرے آقا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے تو حضرت عثمان غنی محبوب کے قدموں پہ نظر جمائے ہوئے ہیں اور قدموں کو، قدمین شریفین کو گنتی کر رہے ہیں کہ میرے یار نے کتنے قدم اٹھائے ہیں، اور کتنے قدم گنتی کرتے ہوئے کہ میرے گھر میں کتنے قدم لگے۔ اچانک میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑتی ہے، فرمایا عثمان گنتی قدم کیوں کر رہے ہو؟ حضور میں نے یہ نیت کی ہے کہ میرے سرکار جب میرے گھر میں جلوہ گر ہوں گے، جتنے قدم چل کے آئیں گے ہر قدم قدم پہ ایک غلام آزاد کروں گا، ایک غلام آزاد کروں گا۔ اس واقعے کو میں پورا ہی بیان کر دوں کیونکہ پچھلے دنوں ہمارے خطیب نے بیان کیا تو بندے مجلس میں کھڑے ہو گئے، جی یہ تو کسی کتاب میں ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا کتابوں میں کیوں نہیں ہے؟ جامع المعجزات میں اور بھی کئی کتابوں کے اندر ہے، حوالہ دے دیں۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھیے، عمرہ ہو خیال مصطفیٰ کی جانب صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب چل کے آئے ہیں تب بھی توجہ ادھر ہی ہے۔ اور بات یہاں بھی ختم نہیں ہوئی، وضو کر کے نا شہادت کی انگلی کھڑی کر کے ایسے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، اے عثمان غنی مسکرا رہے ہیں، خیر تو ہے؟ فرمایا میرے محبوب ایسے مسکرا رہے تھے، ہم نے تو ادائے یار کو اپنانا ہے۔ وہ صحابہ تو ادائے یار کو اس لیے عبادت سمجھتے تھے، خیال یار میں اس لیے گم رہتے تھے کہ وہ جانتے تھے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، درجہ احسان تب ملتا ہے کہ اگر رحمت کے قریب رہا جائے، خیال میں بھی جمال میں بھی ہمہ وقت یار کے قریب رہا جائے۔ اب حضرت عثمان غنی نے محبوب کی آمد پر قدم قدم پر غلام آزاد کیے۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جب گھر گئے نا تو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ کاملہ رادیہ مردیہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے چہرے پر آج اس طرح خوشی کے اثرات نہیں۔ پوچھ لیا کیا ہوا؟ فرمان لگے آج میرے دینی بھائی حضرت عثمان نے اس طرح دعوت کی ہے، محبوب تشریف لائے ہیں تو اس طرح دعوت کی ہے، تو میں چاہتا ہوں اگر ہم بھی اس طرح دعوت کرتے تو سیدہ پاک نے کیا فرمایا، جائیں میرے بابا کو دعوت دے کے آئیں کہ کل آپ کا کھانا ہمارے گھر میں ہے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ ابھی یہ بات تو میں نے کل سنانی تھی، ٹاپک تھا حضرت سیدہ پاک تھا، چونکہ وقت ختم ہو گیا، جو میں نے تیاری کی تھی اس کا 1% بیان ہوا تھا سارا۔ تو اب
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو لے کے در فاطمہ پر تشریف لا رہے ہیں، اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر بیٹھ کر دعا کر رہی ہیں، میرے مالک تیرے نبی کی لخت جگر تیری بارگاہ میں عرض کرتی ہے، یہ کھانے کے لیے ہنڈیا ہم نے چڑھا دی ہے، اب اس کو بھرنا تیرا کام ہے۔ توکل دیکھیے، بھروسہ دیکھیے اس ذات پر۔ اب وہ کھانا جو تھا وہ ہنڈیا بالکل بھر گئیں اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ صحابہ نے بھی تناول فرمایا، محبوب نے بھی تناول فرمایا، مگر ہنڈیا سے کھانا کم نہیں ہوا۔ محبوب نے پوچھا، میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ حضور ہمیں نہیں پتہ، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے۔ فرمایا یہ جنت سے آیا ہے، اور جنت کے کھانے ختم نہیں ہوا کرتے، یہ جنت سے آیا ہے۔ اور پھر مصلی پہ بیٹھ گئیں۔ باری تعالیٰ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پہ غلام آزاد کیے ہیں، ہمارے پاس تو وہ دولت نہیں کہ ہم بھی غلام آزاد کریں۔ فوراً جبریل امی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ سلام ارشاد فرما رہے اور فرما رہے عثمان غنی نے قدم قدم پہ غلام آزاد کیے ہیں، آپ سیدہ طیبہ طاہرہ کے گھر چل کے آئے ہیں، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے گھر چل کے آئے ہیں۔ جتنے قدم آپ چل کے آئے ہیں، اللہ نے ان قدموں کے بدلے کئی آپ کے امتیوں کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ اب حضرت عثمان غنی ہر وقت خیال یار میں رہتے ہیں۔ وہ اور ہوں گے جنہیں موت آ گئی ہوگی، خیال یار سے پائی ہے زندگی میں نے۔ جو خیال یار میں رہتے ہیں ان کو موت مارتی نہیں، وہ مرتے نہیں، امر ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک دنیا ہے، تصوف کی بھی ایک دنیا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ مسجد نبی شریف سے باہر بیٹھ کر کھانا تناول فرما رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا، ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسجد نبی شریف ہے، آپ اندر تشریف لے جائیے، بیٹھنے کی جگہ ہے، وہاں کھانا تناول فرما لیجئے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے بھی پتہ ہے اندر جگہ ہے، لیکن اس جگہ میں نے جان کائنات کو دیکھا تھا، وہ کھانا تناول فرما رہے تھے۔ ہمیں کھانے سے غرض نہیں ہے، ادائے یار سے غرض ہے، چونکہ سرکار یہاں بیٹھے تھے، ہم بھی اس لیے یہاں بیٹھے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یعنی ہما وقت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خیال یار میں رہتے ہیں، خیال یار میں رہتے ہیں۔ صرف یہ نہیں، سارے صحابہ کا یہ حال ہے۔ آخر نگاہوں کے کمال کو وہ لوگ جانتے تھے، اور محبوب نے بھی بتایا کہ میری نگاہوں کا کمال کیا ہے، اور اللہ نے بھی بتایا کہ منصب نبوت میں یہ بات شامل ہے، یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ محبوب اپنی نگاہوں سے تمہیں طیب و طاہر کرتے ہیں، مزکہ مصفہ اور مجلہ کرتے ہیں۔ نگاہوں میں کمال کوئی ضرور ہے، یہ عشق والے سمجھتے ہیں کہ یار کی نگاہ میں اثر کتنا ہوتا ہے اور نگاہ یار میں کمال کتنا ہوتا ہے۔ یہ جو خانقاہیں اور یہ آستانوں کی جو رونقیں آپ دیکھتے ہیں نا، یہ کسی نہ کسی درویش کی نظر کا کمال ہوتا ہے۔ بھئی حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے خواجہ معین پاک پر نظر ڈالی، اس نظر کا کمال ہے کہ آج تک دنیا، اور یہ نظر کا کمال کہاں سے چلا؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، اور یہ نظر تھی۔ آصف بن برقیہ نے کیا کہا؟ علماء نے ترجمہ کیا کیا؟ علماء نے کہا پلک جھپکنے سے پہلے لا دوں گا، مگر صوفیاء نے اور ابن عربی جیسے لوگوں نے کیا کہا؟ انہوں نے عرض کی، اے سلیمان علیہ السلام، آپ اپنی نظروں کو میرے چہرے سے نہ ہٹانا، نظر آپ کی ادھر ہی رہے، پلک نہیں جھپکنی، آپ نظر نہ ہٹانا، آپ کی نظر سے ہم صاحب کرامت ہو جائیں گے، تخت بلقیس آپ کے قدموں میں لا دیں گے۔ یعنی نگاہ یار انسان کو صاحب کرامت بناتی ہے، یاد رکھیے، نگاہ یار صاحب کرامت بناتی ہے۔ تیرے کرم کے آگے میری ذات کچھ نہیں ہے، تو ہے کرم کا داتا، مجھ میں ہی سب کمی ہے، ایسا نوازا تو نے مجھ جیسے بے نوا کو، تیری ایک نظر کے صدقے میری بات بن گئی۔ یہ جب بھی بگڑی بنتی ہے یا بات بنتی ہے، کسی کی نظر کے صدقے بنتی ہے، یہ یاد رکھیے۔ نظر کا کمال عشق والے جانے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے نجد کا علاقہ فتح کیا، تو نجد کا جو وہاں پہ سردار تھا نا، اس کو ہم گرفتار کر کے لائے، اس کا نام ثمامہ بن اسال تھا، اور جب محبوب کے سامنے لے جایا گیا، محبوب نے فرمایا ایک ستون کے ساتھ اس کو باندھ دو۔ اب محبوب نے یہ نہیں فرمایا کہ ڈنڈا اٹھا لو اس کو مارنا شروع کر دو، جن کا اخلاق ہی قرآن ہو، فرمایا ستون کے ساتھ اس کو باندھ دو۔
ثمامہ کو باندھ لیا گیا۔ محبوب جب بھی تشریف لاتے فرماتے ثمامہ مجھے دیکھو، مجھے دیکھو، مجھے دیکھو۔ وہ ثمامہ کہتے ہیں میرے دل میں چونکہ بغض تھا، بغض والے بھلا کسی کو دیکھتے ہیں؟ کوئی بات سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ یہ تو محبت والے دیکھا کرتے ہیں، بغض والے کتنی ہستی کا کوئی مالک کیوں نہ ہو، جب تک بغض ہے نہیں دیکھا جائے گا، کیونکہ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، جو امی لقب ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے، اور میں تو یوں چینج کر کے تو ان کا دیدار نہیں آ رہا ایک کا حصہ، ابو جہل کو محبوب دکھلائے نہیں جاتے۔ یعنی دیکھنے کے لیے بھی نگاہ صدیق کی ضرورت ہے، نگاہ فاروق کی ضرورت ہے۔ بغض والے کسی حسین چہرے کو بھی دیکھ کر رد کر دیتے ہیں، محبت والے مجنوں بھی ہوں تو لیلا کو لیلا لیلا کرتے ہی رہتے ہیں، اگرچہ لیلا کا نام رات سے لیلا ہے، جیسے رات کالی تھی لیلا بھی ایسی تھی، مگر چونکہ محبت تھی بغض نہیں تھا دل میں، اس نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ تو فرمایا میرے محبوب نے ثمامہ مجھے دیکھو۔ ثمامہ کہتے 3 دن محبوب فرماتے مجھے دیکھو، چونکہ بغض تھا ہم نے کہا نہیں دیکھنا۔ تیسرے دن میں نے کہا محبوب نہ مجھے مارتے ہیں نہ سزا دیتے ہیں، باندھا ہوا ہے پلر سے، اور باندھا ہوا بھی اتنا کس کے نہیں ہے، ڈھیلا ہے، لیکن محبوب کو اور کچھ نہیں فرماتے مجھے دیکھو۔ یہ دیکھنے کے میں کوئی لگتا ہے کمال ضرور ہے، نظروں کا کوئی کمال ضرور ہے، دیکھو مجھے دیکھو۔ اب محبوب فرماتے ہیں مجھے دیکھو، میرے دل میں بغض ہے، دل میں بغض ہو تو کہیں دیکھا نہیں جاتا۔ مولانا روم کی ایک مثال مجھے یاد آئی ہے، 2 کیڑے تھے اور خالہ زاد بھائی تھے، ان میں بھی ہر مخلوق میں خاندان ہوتا ہے۔ کیڑے تھے خالہ زاد بھائی تھے، ایک کیڑا رہتا تھا گوبر کے اندر اور ایک کیڑا رہتا تھا نرسری کے اندر پھولوں کی۔ ایک دن سر راہ دونوں کی ملاقات ہو گئی، تو پھولوں والے کیڑے نے اس کو کہا گوبر والے کو تو ہر وقت گندگی میں پڑا رہتا ہے، کبھی ہماری وادی میں بھی آؤ، وہاں بڑی خوشبوئیں ہوتی ہیں۔ کوئی سمجھ نہیں آئی؟ ہم نرسری میں رہتے ہیں، بڑے پھول ہیں، آؤ تو صحیح۔ اس نے کہا چلیں جی کسی دن وزٹ کریں گے۔ ایک دن جناب وہ گندگی کا کیڑا پہنچ گیا نرسری میں، اس نے کہا یہ چمیلی کا پھول ہے، یہ گلاب کا پھول ہے، یہ فلاں پھول ہے، یہ فلاں پھول ہے، یہ رات کو خوشبو دیتا ہے، یہ دن کو خوشبو دیتا ہے، یہ دوپہر کو خوشبو دیتا ہے۔ اب وہ کیڑا اس کو سونگے اور پھر کہے میں کو تو کہہ نہیں آئی خوشبو۔ وہی سمجھ نہیں آئی، پھول تو بہت ہیں یہاں، مجھے تو خوشبو نہیں آئی۔ اس نے کہا ذرا ناک چیک کرانا۔ ناک چیک کیا تو ناک کے اندر گوبر سوکھا ہوا جمع ہوا تھا۔ اس نے کہا اس کو نکالو گے تو خوشبو آئے گی۔ تو پتہ چلا تعصب کی عینک ہو تو کسی کی شان کا اظہار نہیں ہوتا، محبت کی عینک پہنو گے تو پتہ چلے گا محبت کا جان کچھ اور ہوتا ہے۔ تو حضرت ثمامہ بن اسال فرماتے میں نے کہا یہ کوئی بات ضرور ہے جو بار بار محبوب فرماتے مجھے دیکھو مجھے دیکھو۔ ایک دن پھر میں نے کہا چلو تھوڑا سا ترچھی نظریں کر کے دیکھتا ہوں۔ کہا بس میں نے نظروں کو ترچھا کر کے ودھا کے چہرے پہ نظر کی، ودھا کے چہرے پر نظر پڑنا تھا، وہ میری ترچھی آنکھ بھی سیدھی ہو گئی۔ اور پھر میں نے کہا محبوب آپ تو اتنے حسین ہیں کہ ودھا کا چہرہ ہے، واللیل کی زلفیں ہیں، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھیں ہیں، ید اللہ والے ہاتھ ہیں، علم نشرہ کا سینہ ہے، طٰہٰ کا تاج ہے، یاسین کا سہرہ ہے۔ میں نے دیکھا اتنا حسین، میں نے کہا سبحان اللہ، یہ تو سچے نبی کا چہرہ اتنا حسین ہوتا ہے۔ فرماتے جب ہم نے دیکھا تو محبوب نے بھی دیکھ لیا کہ اس نے مجھے دیکھا ہے۔ اب دیکھنے کا کمال صوفیہ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، نظروں کا کمال نظر والے جانتے ہیں۔ ہم تو ہیں وہ نظر والے نا، اس نظر والوں کو پتہ ہوتا ہے نظر کا کمال کیا ہوتا ہے۔ کوئی سمجھ نہیں آئی آپ؟ تو اب جناب حضرت ثمامہ کہتے ہیں میں نے جب دیکھا تو محبوب نے بھی دیکھ لیا کہ مجھے دیکھا۔ فرمایا چھوڑ دو چھوڑ دو، بس میرا دیکھنا تھا، نظر پڑنی تھی۔ محبوب نے فرمایا چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ میں نے کہا کہاں جاؤں؟ کہا آزاد ہو چلے جاؤ۔ میں نے کہا آزاد کر دیا، ساتھ ایک جگہ تالاب تھا، پانی کا، غسل کیا، واپس آیا۔ میں نے کہا حضور کلمہ پڑھا ہے۔ فرمایا ہم نے تو تجھے چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے عربی کا ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے قدموں سے جدا کر کے تماشا نہ منا، اپنے قدموں سے جدا کر کے تماشا نہ منا، کیا کہے گی خلق اپنا بنا کے چھوڑ دیا۔ حضور آپ نے چھوڑا کہاں ہے؟ آپ نے تو اپنا بنا لیا، جس کو اپنا بنا لیا جاتا ہے اس کو چھوڑا کب جاتا ہے؟ کوئی سمجھ نہیں آئی؟ یہ لجپال کریم لوگ ہیں جس کو اپنا بنا لیتے ہیں پھر چھوڑتے نہیں۔ چھوڑتے وہ ہیں جو لجپال نہیں ہوتے۔
جو لجبال ہوتے ہیں وہ جس کو اپنا بنا لے چھوڑتے نہیں ہیں. یہ ہوتا ہے نظروں کا کمال. اور محبت انسان کو کہاں لے جاتی ہے؟ کہاں لے جاتی ہے؟ پوچھیے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. سگا باپ ہے. ہم تو یہ نہیں دیکھتے کہ رشتہ دار کس مذہب سے ہے، کس مسلک سے ہے، بد مذہب ہے، خوش مذہب ہے، 1 نمبر ہے، 2 نمبر ہے، 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے. ہم تو نہیں دیکھتے. لیکن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہے، اپنی روحانی اولاد کو ایک سبق پڑھایا ہے. فرمایا اگر عقیدے کے معاملے میں تمہارا سگا باپ بھی ہو، محبوب کو ایمان نہ لائے، محبوب کی عزت نہ کرے تو ہمارا کچھ نہیں لگتا. تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ بھی نہیں پڑھا. آتے ہیں حضرت ام حبیبہ پہلے محبوب علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی تھی، ام المومنین تھیں. جب محبوب کا بستر بچھا ہوا تھا، ابو سفیان آ کے بیٹھے. حضرت ام حبیبہ نے فرمایا اس بسترے پر نہیں بیٹھنے دینا، کیونکہ آپ مشرک ہیں، مشرک پاک نہیں ہوتا اور میرے مصطفیٰ کا بسترا پاک ہے. تو ام المومنین نے نہیں بیٹھنے دیا. انہوں نے کہا آپ میرے ابا جی ہیں، لیکن لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین. محبوب نے فرمایا کائنات کے ہر رشتے سے بڑھ کر مجھ سے پیار کرو گے تبھی مومن. تو ابا ہے، لیکن جب تک میرے مصطفیٰ کو نہیں مانے گا ہم بھی تجھے کچھ نہیں مانتے، نہ بستر پہ بیٹھنے دیں گے. یہ روحان ہماری اماں جان نے، مومنوں کی ماں نے اپنی روحانی اولاد کو کیا سبق دیا ہے؟ سگا باپ بھی ہو، اگر عظمت مصطفیٰ کا قائل نہیں تو ہمارا کچھ نہیں لگتا. عزیزان محترم، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بات کرتے ہیں. ایک روحانی بات بھی عرض کرنے لگا ہوں. ہجرت کی رات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، اور اپنے بستر پر حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو لٹایا اور فرمایا اے علی، امانتیں دے کے ہمارے پیچھے آ جانا، ہمارے پیچھے آ جانا. ایک صوفی نے بڑا خاص نکتہ لکھا ہے. انہوں نے کہا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مکے جائیں گے مدینے نہیں جائیں گے. ان سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. محبوب ان سے فرما دیجئے اگر یہ اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں، فاتبعونی میرے پیچھے پیچھے چلیں، یحببکم اللہ پھر اللہ محبوب بنا لے گا. اب اس آیت میں ویسے تو کئی معنی ہیں، 2 باتیں بڑی قابل توجہ ہیں. فرمایا جو کہے مجھے اللہ سے پیار ہے مگر اتباع مصطفیٰ کی نہ کرے وہ جھوٹ بولتا ہے. اللہ سے پیار کی دلیل یہ ہے، دعویٰ یہ ہے کہ اللہ سے پیار ہے. دلیل کیا ہے؟ محبوب کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. اور جو محبوب کے پیچھے پیچھے چلے گا اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا. فرمایا اتباع شریعت بھی ہے، شریعت کے لیے بھی اتباع کرنی ہے، اطاعت بھی کرنی ہے، اتباع بھی کرنی ہے. اطاعت اور اتباع اور ہے، اس پر پھر کبھی بات کریں گے. تو محبوب کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، محبوب کے پیچھے پیچھے. محبوب جہاں گئے پیچھے جانا ہے. محبوب مدینے گئے، جو پیچھے جائے گا یحببکم اللہ، اللہ اس کو محبوب بنا لے گا. فرمایا اللہ اس کو محبوب جس کو بناتا ہے مدینے اس کو بلاتا ہے، جس کو محبوب نہیں بنانا مدینے آنے ہی نہیں دیتا. سمجھ شریف میں آ رہی ہے بات کے نہیں؟ تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا حضور آپ کو رات نیند آئی تھی؟ فرمایا کافی عرصے کے بعد سکون کی نیند آئی ہے. ایسی نیند کافی عرصے کے بعد آئی. تو کس لیے نیند آئی؟ فرمایا محبوب نے فرمایا میرے پیچھے پیچھے آ جانا. جب یار کہہ دے آ جانا تو پھر کیسے میرے اوپر کوئی حملہ کر سکتا تھا؟ محبوب نے فرمایا آ جانا، سکون سے سو گیا. یہاں ایک روحانی بات ہے، تصوف کی بات ہے. محبوب نے فرمایا امانتیں دے کے آنا. امانتوں کو واپس کرنے کی ڈیوٹی مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی لگائی. میں دل میں ایک بات سوچا کرتا تھا کہ اجمیر شریف جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ گئے تو وہاں کے علاقے والوں نے تنگ کیا کہ ہم نہیں رہنے دیں گے. یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، سنت ہے. جہاں اللہ والا ڈیرے لگاتا ہے ایک دفعہ تو علاقے والے خلاف ہوتے ہیں کہ اس کو نکالیں، اور خلاف اس کے ہوتے ہیں جو سچا ہوگا. جھوٹوں کے کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ جھوٹوں کے تو کئی یار بن جاتے ہیں، سچوں کا تو کوئی بنتا ہے نا. اب انہوں نے کہا جناب والا اس کو نکالیں. تو انہوں نے کہا مجھے کوئی نہیں نکال سکتا کیونکہ میرے پیر نے مجھے بٹھایا ہے. تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا پیر بٹھائے، دنیا کی طاقت وہاں سے
اس کی یہ ڈیوٹی ختم کر نہیں سکتی۔ حضور بابا صاحب کو پاک پتن والوں نے تنگ کیا، فرمایا مجھے کوئی یہاں سے نہیں بھیج سکتا کیونکہ مجھے کسی نے بٹھایا ہے۔ ارے میری ڈیوٹی جنہوں نے لگائی ہے تو اس ڈیوٹی جس کی لگاتے ہیں وہ پھر واپس نہیں لیتے، مجھے بٹھایا ہے میرے مرشد نے۔ جس کو مرشد بٹھا دے اس کی ڈیوٹی ختم نہیں ہوتی، وہ پھر وہیں رہتے ہیں۔ جن کو مولا علی کو میرے محبوب نے فرمایا امانت دے کے آنا، تو امانتوں کی واپسی کی ڈیوٹی مولا علی کی لگی اور قیامت تک لگی رہے گی۔ ثبوت اس کا یہ ہے کہ جب آپ عمرے پہ جائیں، حج پہ جائیں، کوئی چیز اللہ نہ کرے گم ہو جائے، بچہ گم ہو جائے، کاغذ پاسپورٹ کچھ گم ہو جائے، تو جب آپ کسی سے پوچھیں گے کہ یار پاسپورٹ گم ہو گیا ہے کہاں سے ملے گا، وہ کہتے باب علی کے پاس دفتر ہے وہاں سے چیزیں ملتی ہیں۔ آج بھی امانت کسی کو مل رہی ہے تو وہ در علی پر مل رہی ہے۔ عزیزان محترم، حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک دن ایک وادی کے اندر تشریف لے گئے، اپنے غلام کو بٹھایا، فرمایا میرے پیچھے بیٹھ جاؤ اونٹنی پر۔ وہ غلام تھے، پوچھتے نہیں تھے کہاں لے کے جا رہے، جو پوچھتا ہوتا ہے وہ غلام نہیں ہوتا، غلامی کا کچھ معیار بھی ہوتا ہے، کب کیوں کیسے نہیں، یہ غلامی میں ہے ہی کہیں نہیں۔ وہی سمجھ نہیں آئی آپ، کب کیسے کیوں اور نہیں، یہ غلامی میں ہے ہی نہیں۔ جو غلام ہے یہ باتیں نہیں ہیں۔ پھر آپ نے پیچھے بٹھایا، اب وہ جناب والا غلام پیچھے بیٹھ گئے۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک سنگریزے والے پتھروں والے میدان میں ان کو لے گئے اور ایسے دیکھا اور مسکرائے، اور پھر اس غلام کو دیکھا، پھر مسکرائے اور دعا فرمائی۔ غلام نے پوچھا ہے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آج یہ انداز عجیب ہے، مجھے بٹھایا، بتایا کچھ نہیں، لے گئے اور وہاں آپ نے ایسے دیکھا، پھر دعا پڑھی اور پھر مجھے دیکھا، مسکرائے۔ فرمایا بات دراصل یہ ہے، یہاں میرے آقا تشریف لائے تھے، جس طرح میں نے تجھے اپنے ساتھ بٹھایا، محبوب نے مجھے اسی طرح بٹھایا تھا اور اسی میدان میں لے کے آئے تھے اور اسی طرح مسکرائے تھے، اور پھر مجھے دیکھ کے مسکرائے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں مسکرائے؟ فرمایا جب ہم مسکرائے تو وہ رب بھی اپنی شان کے مطابق مسکرایا، یہ مسکراہٹوں کے تبادلے ہو رہے ہیں، تو میں نے کہا ادائے یار کو زندہ کیا جائے، چلو محبوب ادھر دیکھ کے مسکرائے، ہم یار کو دیکھ کے مسکرائیں، یہ سنت بھی ادا ہو جائے۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں جس دن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال با کمال ہوا، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر میں نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کیفیت کھڑے کھڑے بین النوم والیقظہ کی ہو گئی۔ بڑی معذرت کے ساتھ جو ہمارے خطیب کہتے جی بے ہوش ہو گئے، بھلا ہوش میں لانے والے بھی بے ہوش ہوتے ہیں، وہی سمجھ نہیں آئی۔ بین النوم والیقظہ کی کیفیت، فرمایا میں نے محبوب کو دیکھا اور محبوب دعا فرما رہے، اے اللہ میری امت میں جتنے بوڑھے ہیں سب کی بخشش فرما دے صدیق اکبر کے وسیلے سے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ جو محبت ہے نا انسان کو کہاں سے کہاں تک لے جاتی ہے۔ ابھی گفتگو شروع کرتے ہیں، وقت ختم ہو جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ تفسیر ابن کثیر کے اندر ایک واقعہ ہے، اس کا میں مفہوم عرض کرنے لگا ہوں، حدیث پاک ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، روزانہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی زیارت کرتا ہے اور عشق مصطفیٰ کو اپنے اندر چھپاتا ہے۔ اگر عشق کا معنی جاننا ہو نا تو مولانا روم نے کہا کبھی وہ آکاش بوٹی، جس کو ہم اپنی سرائکی زبان میں لوت بوٹی کہتے ہیں، آکاش بوٹی کو دیکھیں کہ ککروں کے اوپر آپ دیکھتے ہیں دیہاتوں کے اندر ایک پیلے رنگ کی چھوٹی سی اتنی سی ٹہنی کاٹ کے نا جس درخت پہ ڈال دو نا وہ اس کے جڑوں تک چلی جاتی ہے، اس کو خشک کر کے رکھ دیتی ہے۔ کہا یہ آکاش بوٹی یہ اصل میں عشق بوٹی ہے، یہ جس جگہ پڑ جائے نا پھر اس کا سب کچھ ہی ختم کر دیتی ہے، اس کو خشک کر کے رکھ دیتی ہے، گوشت پوشت صرف ہڈیاں بچ جاتی ہیں، گوشت ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ عشق کو جتنا چھپایا جائے نا تو یہ اندر کو ختم کر کے جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ عشق کی یہ کرامت ہے، اللہ کرے اپنے نبی سے عشق ہو۔ ایسا عشق تو پھر مرتا نہیں، مارتا نہیں ہے بلکہ زندہ کرتا ہے۔ تو وہ ایک چھوٹا سا بچہ ڈیلی آتا ہے، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہے، اپنے ایمان کا اظہار نہیں کرتا،
کہتا نہیں محبوب مجھے کلمہ پڑھائیں، آتا ضرور ہے، اور بلکہ ایک تفسیر کے اندر یہ ہے کہ جہاں محبوب تشریف لے جاتے وہ سرکار کے نالین مبارک اٹھا لیتا، بس حسن مصطفیٰ کو تکتا رہتا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرتا رہتا، والضحیٰ کے چہرے والے محبوب کو دیکھتا رہتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ جو عشق تھا وہ بیماری کی صورت اختیار کر گیا، وہ نوجوان، وہ بچہ قریب المرگ ہو گیا۔ جب باپ نے دیکھا میرا بیٹا دنیا سے جا رہا ہے، بچتا نہیں، پوچھا میرے بچے کوئی خواہش ہے تو بتا دے، کہا بس پھر ایک ہی خواہش ہے، اس لجپال نبی کے پاس چلے جائیے، ان کو بتائیے آپ کا عاشق دنیا سے جا رہے، کرم فرمائیے، زیارت بھی کرا دیجئے، کلمہ بھی پڑھا دیجئے۔ تو خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ تو محبوب کو خبر ملے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ محبوب نے جب سنا، محبوب تیز تیز قدموں سے تشریف لے آئے، اور محبوب نے اپنے عاشق زار کے سر کو اپنی جھولی میں رکھا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں اور فرماتے کیا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ محبوب نے فرمایا اظہار کیوں نہیں کیا؟ فرمایا، عرض کرنے لگا حضور حضرت بلال کے حالات بھی میری نظر کے سامنے تھے، حضرت عمار بن یاسر کے حالات بھی سامنے تھے، حضرت سمیہ کے حالات بھی سامنے تھے، حضرت عبداللہ ذوالبجادین کے حالات بھی سامنے تھے، ہاں جی جتنے صحابہ، حضرت مصعب بن عمیر کے حالات بھی سامنے تھے۔ حضور جو عشق کا دعویٰ کرتا ہے، جو آپ کی محبت میں آتا ہے، ازمائشیں شروع ہو جاتی ہیں، تو میں نے اس لیے خاموشی اختیار کی۔ محبوب نے فرمایا اب کیا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ کلمہ بھی پڑھا دیں اور جنت کی ضمانت بھی عطا فرما دیں۔ یاد رکھیے، جو صحابی صبح کی نماز کے بعد صحابی بنا اور ظہر سے پہلے فوت ہو گیا اور ایک نماز بھی نہیں پڑھی، وہ بھی ولی غوث قطب ابدال سے زیادہ درجہ رکھتا ہے۔ جو صحابی کا درجہ وہ کسی کا ہو نہیں سکتا۔ ایک یونیورسٹی کے اندر میں گیا تو وہاں انہوں نے مجھے صحبت اولیاء کا لیکچر پر کہا کہ جی بات کریں۔ ہم نے صحبت اولیاء پر گفتگو کی تو ایک اسٹوڈنٹ بچہ کہنے لگا جی آپ نے صحبت اولیاء پر بات کی، آپ نے عمل کی بات نہیں کی۔ تو میں نے کہا بات یہ ہے کہ چونکہ میرا موضوع جو تھا اس پر ہم بولے ہیں، عمل کے لیے پھر لیکچر رکھوا لو، ہم انشاءاللہ اس پر بھی کلام کریں گے، کیونکہ یہاں کے اصول ہیں کہ جو لیکچر ہو، جو ٹاپک ہو، اس پر بولنا ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے چونکہ یہ سوال کیا کہ عمل کی بات نہیں کی، تو آپ لگتا ہے صحبت کے خلاف کوئی زہر دل میں رکھتے ہیں۔ مجھے آپ ایسا کریں، کوئی عمل بتائیں جس کی وجہ سے میں صحابی بن جاؤں۔ اس نے کہا نہیں، وہ تو سرکار کی صحبت میں جائیں گے تو پھر بنیں گے۔ تو میں نے کہا چلیں تابعی بن جاؤں، تبع تابعین میں شمار آ جائے۔ اس نے کہا نہیں۔ تو میں نے کہا جب آپ کو پتا ہے کہ صحبت وہ کچھ بناتی ہے جو عمل نہیں بناتا، عمل تو ہو سکتا ہے کتنے زیادہ کر لیں مگر صحابی نہیں مانتے، صحابی کے لیے صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا جو صحبت بناتی ہے وہ عمل نہیں بناتا، پھر جب صحبت نیکوں کی میسر آتی ہے تو پھر عمل بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم کلمہ پڑھو، جنت کی ضمانت ہم دیتے ہیں۔ اب اس عاشق زار نے جیسے ہی محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کی دیر تھی، اس کی روح پرواز کر گئی۔ جیسے روح پرواز ہوئی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نوجوان کا جو والد تھا کہتے حضور یہ میرا بیٹا اس وقت تھا جب آپ کا غلام نہیں تھا، آپ تو وارث ہیں، آپ اس کو ساتھ ہی لے جائیں۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ میرے عاشق زار کا جنازہ اٹھاؤ۔ حضرت فاروق اعظم راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا میرے آقا کی آنکھیں اشک بار ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھیں اشک بار ہیں، عشرہ مبشرہ صحابہ کی آنکھیں اشک بار ہیں، سارے زار و قطار رو رہے ہیں۔ ابھی مسلمان ہوا ہے، پرانا تعلق نہیں، زیادہ جان پہچان نہیں، پھر بھی یہ دین نے اتنا تعلق پیدا کر دیا، لگتا تھا کوئی خون کا رشتہ دار دنیا سے جا رہا ہے۔ آج تو ہمارے اتنے قریبی دوست احباب حالت یہ ہوئی ہے، باپ فوت ہو جائے تو بیٹے بینک بیلنس تلاش کر ہوتے ہیں، کوئی ارمان کوئی دکھ نہیں ہوتا۔ جس دور کے اندر ہم سانسیں لے رہے ہیں یہ تو قرب قیامت ہے، عجیب نفسا نفسی کا عالم ہے، افراتفری کا عالم ہے۔ صحابہ کہتے ہیں محبوب نے فرمایا میرے اس عاشق کو غسل دو، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، محبوب نے جنازہ پڑھایا۔ اب آپ ذرا چشم تصور سے سوچئے کہ ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ دنیا سے جاتے وقت محبوب کی زیارت اور دیدار نصیب ہو، کتنا خوش قسمتی ہے کہ محبوب کی گود مقدسہ میں اس عاشق زار کا سر تھا، کتنا خوش قسمتی ہے کہ ہم قبر میں یہ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، محبوب پر درود و سلام کثرت سے اس لیے پڑھتے ہیں کہ محبوب پتھر کو چومیں۔ صحابہ پوچھیں آقا پتھر کو کیوں چوم رہے ہیں؟ محبوب ارشاد فرمائے ابھی میں نے اعلان نبوت بھی نہیں کیا تھا، یہ مجھ پر سلام پڑھتا تھا۔
تو ہم یہ امید لگائے ہوئے ہیں، یقین ہے ہمیں جب قبر میں جائیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ہم سے پوچھا جائے گا، محبوب فرمائیں گے یہ میرا عاشق تھا، ہر وقت میری ذات پہ درود پڑھتا تھا۔ علامہ اسماعیل حقی نے تسلی دی ہے، میں اپنی طرف سے تسلی نہیں دے رہا۔ عزیزان محترم، وہ عاشق دار جس کا جنازہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھایا ہے، جنازہ پڑھ لیا، اب اس طرح میں بیان نہیں کرتا جس طرح دوسرے لوگ بیان کرتے ہیں۔ میرے آقا اپنے انگلیوں کے بل چل رہے ہیں، کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے میری زبان لرزتی ہے، میں نے لوگوں سے جو سنا ہے وہ بیان کرتے ہوئے میری زبان لرزتی ہے۔ میں اتنا کہوں گا کہ محبوب انگلیوں کے بل چل رہے تھے، حضرت شیخین کریمین ساتھ ہیں، حضرت ابو بکر صدیق اپنا کندھا پیش کرتے ہیں، جان کائنات یہاں ہاتھ رکھ لیجئے۔ اس طرح میں نہیں کہتا جس طرح لوگ بیان کرتے ہیں، مجھ سے نہیں ہوتا، ادب کا تقاضا ہے۔ حضرت صدیق اکبر اپنا کندھا پیش کرتے ہیں، حضور یہاں اپنا ہاتھ مبارک رکھ لیجئے۔ ادھر سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کندھا پیش کرتے ہیں، حضور ادھر ہاتھ رکھ لیجئے۔ جو پوری کائنات کو آسرا دینے والے ہوں، بھلا ان کو کون آسرا دے سکتا ہے؟ کوئی سمجھ نہیں ہے آپ۔ کندھے پیش کرتے ہیں، محبوب نے شیخین کریمین کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور جن کے کندھے پہ محبوب کا ہاتھ ہو ان کی عظمتوں کے کیا کہنے۔ اب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے عاشق زار کو خود قبر کے اندر اتارتے ہیں۔ جب بہر آتے ہیں نا تو سردی کا مہینہ ہے، آپ کا چہرہ مبارک پسینے سے شرابور ہے، پسینے سے شرابور ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پسینہ؟ فرمایا جب ہم چل رہے تھے پورا قدم اس لیے نہیں ٹکا رہے تھے چونکہ یہ میرا عاشق تھا اور میرے عاشق کے جنازے میں فرشتے آئے ہوئے تھے۔ اب محبوب نے کیا فرما دیا؟ جو میرا عاشق ہوگا اس کے جنازے میں فرشتے آئیں گے، فرشتے آئیں گے۔ کسی کے ذہن میں یہ بات ہے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ عاشق کے جنازے میں فرشتے آئیں گے۔ میں نے کہا شریعت کا قانون یہ ہے، شریعت کا اصول یہ ہے کہ جب میرے آقا حج پہ تشریف لے گئے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند تھیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال میرے غلاموں کو کہو ذرا خاموش ہو جائیں، ہم نے کوئی خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے کتاب الحج کے اندر، محبوب نے کیا خطبہ ارشاد فرمایا؟ محبوب نے فرمایا اے میرے غلامو، تم اس وقت 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان میں ہو، اللہ نے تمہیں عرش سے سلام بھی بھیجا ہے، بخشش کا پیغام بھی بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار مقدسہ پر کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے، امت پر احسان کرتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ھذا خاصۃ لنا، یہ ہمارا خاص ہے، ہمارے لیے مخصوص ہے یا بعد والوں کے لیے ہے؟ میرے آقا نے فرمایا دین کا شریعت کا مزاج سکھایا، فرمایا جو تم کرو گے اور اللہ جو انعام تمہیں عطا فرمائے گا، بعد والے جو کچھ وہی کریں گے، جو تمہیں انعام ملا ہے ان کو بھی وہی انعام ملے گا۔ اب جو قیامت تک 9 ذی الحج ہوگی، حج کا دن ہوگا، عرفات کا میدان ہوگا، جو یہاں پہ موجود ہوگا اللہ عرش سے سلام بھی بھیجے گا، بخشش کا پیغام بھی بھیجے گا۔ حاجیوں کے گناہ کیوں معاف ہو جاتے ہیں؟ سلام علی ابراہیم، 6 فرشتے کہہ دیں حضرت ابراہیم کو نار نمرود ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ جس کو محبوب علیہ کا سلام امتی کہہ دیں جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ پھر ان کا کیا مقام ہوگا؟ حلال رزق ہو اور حلال کی کمائی سے حج پہ گیا ہو اور پھر اللہ سلام بھی بھیجے اور بخشش کا پیغام بھی بھیجے۔ تو شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جو کام آپ صحابہ نے کیا ہے، جو اللہ نے انعام دیا ہے، بعد والے بھی جو کریں گے اس کو بھی وہی انعام ملے گا۔ وہ عاشق تھا اور جنازے میں فرشتے آئے ہیں، تو بھی عاشق بن، تیرے جنازے میں بھی آئیں گے فرشتے۔ عزیزان محترم، پھر محبوب نے کیا فرمایا؟ چونکہ میرا عاشق تھا تو اتنے کثرت سے فرشتے آئے ہوئے تھے۔ اچھا یہاں ایک بات ہے سوچنے کی، فرشتے آئے ہوئے تھے تو فرشتے تو کوئی جگہ تو نہیں گھیرتے، محبوب اس انداز سے چل کیوں رہے ہیں؟ محبوب نے بتایا کیوں ہے فرشتے آئے ہوئے؟ وہ سمجھ شریف میں آ رہی بات کریے، نکتہ ہے سمجھنے کے لیے عرض ہے۔ بھائی محبوب کو فرشتے نظر آئے، محبوب نہ بھی بتاتے، فرمایا اس لیے محبوب نے بتایا ہے تاکہ عشق کرو تو تمہیں آج نہ بتاؤں تو تمہیں پتہ کیسے چلے گا میرے عاشق کے جنازے میں فرشتے آتے ہیں۔ یہ انداز دل ربانہ تھا ہی اس لیے کہ پتہ چلے کہ عاشقوں کے جنازے میں فرشتے آتے ہیں۔
اور کوئی کہے جی نہیں آتے تو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، آگے کیسے ہے؟ تو قرآن تو کہتے فرشتے نازل ہوتے، آپ کیسے کہتے نہیں آ سکتے؟ کوئی سمجھ نہیں آئی۔ عزیزان محترم، پھر محبوب آقا آپ کے چہرہ انور پر پسینے ایسے نور کے موتیوں کی طرح چمک رہے ہیں۔ فرمایا چونکہ میرا عاشق تھا، میرے عاشق کے جنازے میں جنت کی حوریں استقبال کے لیے آئے ہوئی تھی، ان کی گرمی کی وجہ سے یہ پسینہ آ رہا ہے۔ عزیزان محترم، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، عشق بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کرے جس طرح ہم غلامی رسول میں مرنے کے نعرے لگاتے ہیں تو زندگی بھی ہماری غلامی رسول میں مرے ہو، زندگی غلامی رسول میں ہوگی تو موت بھی غلامی رسول میں آئے گی۔ اللہ ہم سب کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت، الفت، اتباع اور اطاعت نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔